الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حسب معمول ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کی رائے جاننے کے لیے۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم شادی کے موضوع پہ بات کر رہے تھے، ازواجی زندگی اور اسپاؤس اینڈ فیملی، جوائنٹ فیملی، لیکن ہم نے سوچا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ چلیے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے اب آپ کی، وائی ناٹ برنگ کڈز ان اے لائف۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں کی تربیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس بیماری سے بچا کے رکھے۔ اور جو اس بیماری کے ہم لوگ ہمیشہ ضرور سٹارٹ میں اس کا افیکٹ جو ہے وہ اس پہ بات ضرور کرتے ہیں۔ ایک جو آپ کی باڈی پہ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہے ڈپریشن از اندر تھنگ، جو بہت شدید اس کے جن کو ہو جاتا ہے ان کے لیے ڈپریشن بہت ہے، جن کو نہیں ہے ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں ہو نہ جائے۔ obviously بڑا مشکل کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے، اس وبا کو اس دنیا سے ختم کرے۔ کوئی آسان نہیں ہے یہ سب چیزیں، لیکن ہم لوگ انشاءاللہ ایک دوسرے کی مدد سے اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہوئے بہت آگے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ جب ہم اچھے لوگوں سے گھرے ہوتے ہیں، پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، اگین ہمارے ٹاپک پازیٹیوٹی ہماری لائف سے کہیں نہیں جا سکتی، ہماری گفتگو سے کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری لائف کا کہ ہم کتنی لائف کو کتنا پازیٹیو لیتے ہیں۔ اور ایک سکسیسفل لائف کا کی آف اے سکسیسفل لائف از پازیٹیوٹی، کہ ہم اپنے آپ کو کتنا پازیٹیو رکھیں، کتنی پازیٹیو باتیں سوچتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایک دفعہ ایک شو کیا تھا جس پہ ہم لوگوں نے 5 چیزوں پہ کیا تھا کہ انسان کی لائف سوچ اچھی ہے، نظریہ اچھا ہو جاتا ہے، پھر آپ کا عمل اچھا ہو جاتا ہے، اس سے چینجز آتی اور نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ درمیان کے دو میں بھول گئی، 5 چیزیں تھیں، 2 بھول گئی، کچھ دن ہو گئے، میرے نوٹس بھی یہاں پہ نہیں رہے تو میں آپ کو بتاتی۔ تو وہ یہی بات تھی کہ اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہے، we are healthy, we have a healthy brain, then we have healthy body، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے ذہن کو ایز میں رکھیں، اپنے پازیٹیوٹی رکھیں۔ I know it's very hard، کہنا بہت آسان ہے، میں کہہ رہی ہوں، مجھے آپ کو لگتا ہوگا کہ جی بھائی یہ تو بول رہی ہے، دونوں میاں بیوی پازیٹیوٹی پہ بولتے رہتے ہیں، کیا کہ لیکن نہیں، ہماری عادت ہے، ضروری بھی ہے اس وقت یہ ہم نے رکھنا، عادت بنا لیا ہے اپنی۔ بلا لیا اپنے اندر۔ پازیٹیو چینجز جب ہم لاتے ہیں تو زندگی بہتری کی طرف جاتی ہے۔ اب جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ شادی پہ بات کی، ہم نے اس کے مختلف ایکسپیکٹس پہ، کس طرح ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ جب ہمارا بات پھر وہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہم خود پازیٹیو ہیں، ایک دوسرے ایک اسپاؤس کے ساتھ ہم اپنے پازیٹیو ہیں، گھر کا ماحول اچھا ہے، اس کا اثر بچوں پہ کیا ہے، بچوں کی تربیت ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم اکثر اس بات کو کوٹ کرتی ہوتی ہوں کہ جب آیت اللہ خمینی کو نکالا گیا تھا ایران سے، تو انہوں سے کسی نے پوچھا تھا تمہاری فوج کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا ماؤں کی گودوں میں ہے، کیونکہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے۔ اور obviously جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی گھر جو ایک معاشرہ جو ہے وہ گھر سے بنتا ہے، اور گھر جو ہے گھر والوں سے بنتا ہے، اور ایک ہیلتھی ریلیشن شپ ڈیولپس اے ہیلتھی معاشرہ۔ تو ہم اگر ہمارے ریلیشن شپ ہیلتھی ہوں گے، ہم پازیٹیو ہوں گے، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، تو ہمارے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ سب سے اس زمرے میں اگر آپ دیکھیں تو 90% جو بچوں پہ نیگیٹیوٹی آتی ہے وہ ماں باپ کی جھگڑے کی وجہ سے آتی ہے، ان کے ریلیشن سے، ان سے ریلیشن سے۔ ایگزیکٹلی ان کے ریلیشن اگر بچوں کا ریلیشن وہ دیکھیں کہ ماں باپ کا ریلیشن کیسا ہے تو they will try to portray the same thing in their life۔ ہاں اس کے نیگیٹو بھی ہے، کچھ لوگوں کو، کچھ بچوں کو خدا تعالیٰ نے بڑی خدا داد صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ اگر لڑتے تھے تو I will not fight with my spouse۔
بالکل وہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ اپنے اندر کہتے ہیں نہیں ہم نے ایسی. میری ایک فرینڈ ہے، میں اگزامپل چھوٹی سی ساتھ ضرور دینا چاہوں گی اس میں. میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں، تو ان کے بیٹے نے ایک دن اپنے ماں سے کہتا ہے کہ ماما میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. تو ماں کافی حیران ہوئی، کیونکہ ہمارے ہاں ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ کوئی بھی پروفیشن ہونا تو بچوں کے لیے ہم لوگ اس کو مناسب ڈاکٹر انجینئر اور lawyer. لائر، اس کے علاوہ ہمیں سمجھ نہیں آتی پروفیشنز کی. یہ ایک نیچر ہے. تو ہمارا کلچر، نیچر نہیں، ہاں دیسی کلچر ہے ہمارا. بالکل وہ ہمارا کلچر ہے، تو ہم لوگ اس پہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ٹیچر بننا ہے. ٹیچر کیوں بننا ہے؟ کہ میرے بچوں کی جب چھٹیاں ہوں گی نا تو مجھے بھی چھٹیاں ہوں گی. آئی کین اسپینڈ ٹائم ود مائی کڈس. ایک بچے کی سوچ دیکھیں، پریٹی ینگ کڈ. تو جو انہوں نے کہا نا کہ ماں باپ کی بچے جو ہیں وہ پورٹری کرتے ہیں ماں باپ کو، اگر وہ عکاسی کرتے ہیں وہ. ہاں اگر وہ جھگڑتے ہیں ماں باپ، تو پازیٹو یا تو وہ جھگڑالو بچے پیدا ہوں گے دیکھتے کہ ان پہ نیگیٹو افیکٹ ہوگا. بڑی اچھی مثال ہے، آپ دیکھ لیجیے آج کل جو میاں اپنی وائف کو پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یا تھپڑ مار کے اپنے آپ کو بہت جوان مرد سمجھتے ہیں، تو یہ اسی کا نتیجہ کہ دے ہیو سین دس. لیکن اس کے برعکس جو 1 یا 2% بچے ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے ایسا کام نہیں دس کرنا. از ناٹ رائٹ. اگر بیوی خامد سے جگڑتی ہے یا اس کی ساس سے نہیں بنتی، تو وہ کوشش کرے گی کہ میری کیا اگر بچیاں ہوں گی نا یا میری بہو آئیں گی تو میں ان کو بیٹیوں کی طرح پالوں گی. دیکھیے یہ چینج ہے، لیکن 90% جو لوگ ہیں نا وہ دوسری طرف ہیں. وہی دیکھیں گے جو ماں باپ نے کیا وہی کیا. اگر اس نے باپ کو ماں کو پیٹتے دیکھا، ماں کو چپیٹ لگاتے دیکھا، ماں کو گالیاں دیکھا، ہم بری طرح ٹریٹ کرتے اس کو بری طرح ٹریٹ کرا، تو ہی سیڈ او دیٹس a common norm, I'm gonna carry on the same tradition. بات کیا ہو رہی ہے؟ ٹریڈیشن کی. تو ٹریڈیشن قائم رکھے گی اولاد. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر میاں بیوی دونوں خوش اسلوبی سے بات کرتے ہیں، پیار و محبت سے بات کرتے ہیں، they will see the same thing in their life, they will do the same. بڑی اچھی ایک مثال ذہن میں آئی کہ ایک خاتون کو نا وہ چکن پکانے کی عادت تھی، کہ جیسے آپ کو پتا نا کہ چکن کی 2 کھالیں ہوتی ہے، ایک پر اور اس کے بعد پھر جلد اور پھر گوشت ہوتا ہے. تو وہ صرف پلگ کرتی تھی اپنے صرف پروں کو، ایک سکن کے ساتھ. ایک سکن کے ساتھ کھانا پکاتی تھی. تو ایک بندہ ان کے گھر گیا، ایک میرے جیسا جاہل انسان، کہتا سسٹر وائی یو کوک لائک دس؟ کہتی میری ماں ایسا پکاتی تھی، اب اس کو یاد رکھیے گا. میں نے کہا اچھا. لکیلی اس کی ماں زندہ تھی، میں نے جانتا بھی تھا. میں نے جا کے ان سے پوچھا، ہاں بی بی آپ یہ ایک سکن والا چکن کیوں بناتی ہیں؟ ایک سکن رہتے ہیں، ہر انسان 2 سکن والا، دونوں سکن دونوں سکن اتارتے ہیں. کہتے نہیں، یہ میں نے ماں سے سیکھا ہے، میری ماں ایسا بناتی تھی. لکیلی اس کی ماں بھی زندہ تھی. تو جا کے جو گرینڈ مدر سے جا کے میں نے پوچھا، میں نے کہا بیبی وائی یو کوکنگ سم تھنگ لائک دس؟ کہتی ہیں میری ماں نے سکھایا تھا، لیکن آپ میری ماں سے نہیں پوچھ سکتے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں پوتی سے پوچھتے آ رہا ہوں. تو کہتی ہے آپ اس سے نہیں پوچھتے کیونکہ وہ دنیا سے جا چکی ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لنک that is being made، اور وہ وراثت جو ہے نا وہ مل رہی ہے، ایک عادت جو وراثت میں مل رہی ہے. تو جب آپ کی وراثت میں لڑائی ہوگی، ناچاکی ہوگی، بدتمیزی ہوگی، you will see that coming into the kids. That's the standard mode of operation. لیکن جیسے میں نے کہا 1-2% بچے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے عقل دی اور وہ اس کے برعکس جائیں گے and they'll do better. But 90% of the kids will fall into that category. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے we have to be very nice to each other، تاکہ بچوں کی جو پہلی نشو و نما ہے نا وہ بہتر ہو سکے، اور اس کو وہ دیکھ کے they learn something، پیار اور محبت they learn out of it. They will learn how to respect. تو وہ یہ جو بڑے اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی عورت کو وہاں رکھا ہوا، جہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، چپیڑ مار کے رکھتا ہوں، بدتمیزی کر کے رکھتا ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ چوڑیاں پہن لیں، کیونکہ نہ ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں،
وی آر بیٹر ہیومن بینگ جسٹ بائنگ بینگ اے مسلم. کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک مشل راہ دی ہے جس میں ہر چیز کا عکاسی ہمارے ائمہ نے، ہمارے رسول نے کر کے دکھائی ہے. کبھی کسی نے سنا آپ نے کسی ائمہ طاہرین نے اپنی بیوی کو چپڑ لگا دی ہو یا اس کو بدتمیز کہا ہو؟ ہاں حدیثیں ضرور ملی ہیں کہ اب ایک بندے کو جب دفن کرنے گئے تو بندے کو تو رسول پاک نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفنایا. لوگ سارے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ یہ اس کو رسول پاک نے دفنایا ہے. رسول پاک نے ان کو روکا، کہا ٹھہر جاؤ، میرے دفنانے اس کی جو عذاب قبر دور نہیں ہوں گی. وہ کہہ رہے یا نبی اللہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اس کا تقسیم کی ہے، اس سے تو بہتر انسان ہی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنی وائف کے ساتھ بد سلوبی کے ساتھ بات کرتا بد تھا، کلامی کے ساتھ. بد کلامی سے. یعنی کہ خدا تعالی نے اس کو بھی نہیں بخشا جو اپنی وائف کو ساتھ تہذیب سے اور پیار و محبت سے بات نہیں کرتا. اس کا ایفیکٹ بچوں پہ ہوگا. ناؤ وی آر کریٹنگ اے جنریشن. اسی طرح کہتے ہیں اگر آپ نے ایک اچھا بچہ پیدا کر دیا تو آپ نے ایک نیشن اچھی پیدا کر دی. جیسا خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے آپ نے ایک ناحق کو مارا تو آپ نے سمجھو کہ آپ نے پوری انسانیت کو تباہ کر دیا. تو اس کے برعکس یہی ہے کہ آپ نے ایک اچھے انسان کو پیدا کیا تو آپ نے انسانیت کو بہتر کر دیا. کیا خیال آپ کا؟ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ایک چھوٹی سی اگزامپل میں اس میں دینا چاہوں گی جو میں نے بات کرنی ہے اس کے لیے، کہ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا جی تو تم اچھے ہو. ہمارا لہجہ، ہماری باڈی لینگویج بڑا کچھ بولتی ہے. ہم لوگوں نے بچوں کو لیکن اگر ہم اسی بچے کو اپنے گلے سے لگا کے کہیں بیٹا جی گڈ جاب، آپ اچھا بچہ ہو، آپ نے اچھا کیا، بہت ڈفرنس ہے ایک منہ سے بولنے میں اور ایک ایکشن کے ساتھ بولنے سے. تو بچے کو احساس ہوگا کہ what مائی پیرنٹ مینس. تو اٹ مینس کہ ہم اپریشیٹ. اپریسیشن بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں بھائی تم تو بڑے نالائق ہو. میری فرینڈ کے تم ساتھ ہمیشہ ایسا نکمے ہو. نکمے ہو. میری ایک فرینڈ کے بچے ہیں، ان کے ساتھ کچھ یہ ہوا کہ بڑے نے جی میڈیکل میں جانا ہے، تھرڈ والے کو میڈیکل میں جانا ہے، اور درمیان والا جو بچہ تھا اس کو بےچارے کو تعریف نہیں ہوتی تھی. ماں باپ نے بڑے کی کر دی، چھوٹے کی کر دی، درمیان والا رہ گیا. تو اب اور اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسا کام کیا جو بہت بہت ایک ڈسگریس ٹائپ چیز تھی کہ بھئی میں اپنے آپ کو پروو کروں کہ آئی ایم سم تھنگ ٹو. تو اس کے بعد لٹرلی میں نے بھی، اور میں نے اکثر میں اپنی فرینڈس کو جو اس قسم کی بات کر رہی ہوں میں ان کو ضرور کہتی ہوں کہ ہر بچہ جو ہے دے آر جسٹ لائک سن اینڈ مون، دے شائن آن دیئر اون ٹائم. ہم لوگ اگر بچوں کو صرف پڑھائی، ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے، بچہ نالائق ہے تو وہ تو ہم اس کو تو خوب ڈانٹیں گے کہ بھئی تم پڑھائی میں یہ ہو. ہم اس کے اندر کی جو اور صلاحیت ہے ان کو بھی دبا دیتے ہیں. چھوٹی سی اگزامپل میں دوں گی. میری بیٹی کالج جاتی تھی، سیکنڈ ون، وہ اس کے گریڈ ٹھیک تھے، لیکن جس دن اس نے اپنی پسند کا سبجیکٹ چوز کیا she was acing in all those things. اچھے Yep. بھلے ایس لے رہی تھی، اور میں حیران تھی اس بات پہ. وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہم لوگ انڈر ایسٹیمیٹ بچوں کو کر لیتے ہیں. ایک نے کہا جی پڑھائی میں نہیں اچھا تو تم تو جی کسی چیز میں اچھے نہیں. لیکن ہر ایک میں ایک کوالٹی ہوتی ہے، ہم بچوں کی کوالٹیز کو دبا دیتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم بچوں کے جو شوق ہیں ان کو بڑھنے نہیں دیتے. نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے، نہیں جی یہ کرو. آئی نو بہت ضروری ہے بچوں کو ایک دکھانا، کیونکہ میری بیٹی نے کالج شروع کیا. آپ یہ کہیں گے میں اپنی اگزامپل دیتی رہتی ہوں کیونکہ میرے پاس میری ہی اگزامپلس دینے کے لیے ہے. میں تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس نے کالج شروع کیا تو مجھے کہتی ہے ماما میں نے شی وانٹیڈ ٹو بی پیڈیٹریشین. تو میں نے وہاں کالج شروع کر کے آ کے جی بڑے بہت زیادہ جوش کے ساتھ پہلے سیمسٹر کے بعد میں جی سائیکالوجی لے رہی ہوں، میں نے سائیکالوجی پڑھنی ہے. میں اور علی ہم دونوں یوں کر کے اس کی شکل دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا بیٹا آپ کے اس گول کا کیا بنا کہ آپ کو بچوں سے پیار ہے، آپ نے پیڈیٹیشین بنا ہے؟ نہیں جی نہیں، سائیکالوجی بڑی اچھی ہے، بڑی پریکٹیکل چیز ہے جی، مجھے سائیکالوجی پڑھنی ہے. یہاں پہ مجھے اپنی آنٹی کی بات یاد آئی. وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو فورس نہیں کیا. لٹرلی انہوں نے وہ خود ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ، خود بھی بڑی سکسیسفل لیڈی ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، کہتی ہے کہ نوشین جو کام مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑا سا کرنا چاہیے تھا، بہت زیادہ نہیں، مجھے اپنے بچوں کو تھوڑا پش کرنا چاہیے تھا. مجھے اس وقت ان کی بات یاد ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا آپ نے اپنی لائن سے نہیں ہٹنا،
آئی نو یو لائک سائیکالوجی، آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھو، میں یہ نہیں کہوں گی نہیں پڑھو، لیکن آپ نے اپنا جو مین گول ہے اس سے نہیں ہٹنا. تو یہ دیکھیں نا کہ ہم لوگوں نے، میں اپنی باتیں اور بھی میں بہت سارے لوگوں کی ایگزامپلس دے سکتی ہوں کہ ہاں بھائی وہ بچوں کو انہوں نے، جنہوں نے چھوڑ دیا، اور جنہوں نے تھوڑا سا گائیڈ بہت گائیڈنس بہت ضروری ہے پیرنٹس کی، کیونکہ آنےسٹلی ہمارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اسٹون ایج سے یا آئس ایج سے ہیں. ایک واقعی سی بات ہے، اگر آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھیں نا، اپنے بچوں سے بات کریں تو وہ کہیں گے آپ کو کیا پتا ہو. اور میرا خیال ہے ہم بھی ایسے کیا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، لیکن ہمارے پاس اتنا میڈیا نہیں تھا تو شاید اتنا زیادہ، اور ہمارے ٹائم میں ادب بہت تھا. اور یہ جو سب چیزیں ہیں، اس کی ادب جو تھا وہ ہمارے اندر تھا، ہم لوگ آگے سے ٹاک بیک نہیں کرتے تھے، بہت ساری چیزیں ہماری جنریشن میں تھی، اب بھی ہیں. لیکن پھر بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگ پریکٹیکلی اپنے بچوں کو کیا کر کے دکھا رہے ہیں. بچے پورٹری کریں گے ماں باپ کو. اسی سلسلے میں ایک چھوٹی، یہ تو کہا نا کہ بچوں کی جو انہوں نے اپنا جو کیریئر چوز کرنا ہے اس پہ ہم نے بات کی، ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دوں. بچہ ہمارا بڑا ہو رہا ہے، ٹین ایجر ہے، obviously ڈفرینٹ قسم سے باتیں چلتی رہتی ہیں. ایک دن اس نے میرے علی سر یعنی کہ میرے ہسبینڈ سے اونچی آواز میں بات کی، اور میں اندر سے ہل کے رہ گئی. میں نے اس کو جا کے کہا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، تم نے اپنے پاپا کو کبھی اپنے پاپا سے اونچی آواز میں بولتے دیکھا ہے؟ کبھی انہیں بدتمیزی کرتے دیکھا ہے؟ ان کی کسی بات کو نو بولتے دیکھا ہے؟ ہاؤ ڈیئر یو ڈیڈ دیٹ. میں نے کہا ہمارے قرآن، ہم لوگوں نے تھوڑا سا، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جو ذرا اسلام کو فالو کرتے ہیں ہم ان کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہم اسلام کو، اسلام ہمارا ضابطہ حیات ہے، ہم اس کو بیسیکلی فالو نہیں، یعنی کہ فالو کرنا نہیں چاہتے شاید، یا ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ آئی ہیو بیکورڈ نو ہو جائیں آئیڈیا، گے. کہ کیا مسئلہ ہے، میں اس کو کچھ ایکسپلین نہیں کر پاتی ہوں. لیکن قرآن پاک میں کیا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا آج کے بعد میں آپ کی آواز اونچی ہوتی نہیں دیکھوں. آپ نے ہمیں دیکھا. اب بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں، اگر تو وہ غلط بات کر رہے ہیں تو جو انہوں نے کہا، یا تو بچے اس کو کاپی کریں گے 90%، اور جو 1% ہے وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں یہ نہیں کرنا. پھر میں نے اس کو ایگزامپل، میں نے کہا بیٹا آج کے بعد یہ نہ ہو کہ اونچی آواز میں آپ کی آواز سنوں آپ کے باپ سے اونچی، کیونکہ ان کے سامنے ایک ایگزامپل تھی. اور پھر اتنی ساری چیزیں اس آپ زمرے میں آ جاتی ہیں کہ جب ہم لوگ جو ہم لوگ اپنے بڑوں کے ساتھ کریں گے، ہمارے بچے بھی ہمیں وہی پورٹری کریں گے. اور وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو صحیح کریں، تاکہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ اچھی ہوگی، تو ہمارے معاشرے میں بہت بہت بہتری آئے گی. نشین، آپ نے وہ مثال دی جو میری والدہ مثال دیتی ہوتی ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا، دے آر لائک ایک کنواں ہوتا ہے نا، آپ اس میں جو آواز دیں وہی واپس آتی ہے. بالکل. تو بچے بھی ایک ایسا ہی ہے، دے ریپلیکیٹ. آپ دیکھیے، اگر آپ گھر میں نماز پڑھنے والے ہیں تو آپ کے بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، کیونکہ بالکل ان کے صحیح. لیے نارمل ہے کہ ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے، بابا بھی نماز پڑھ رہے ہیں. سو دیٹس اسٹینڈرڈ. اگر آپ خود تو نماز نہیں پڑھتے اور بچوں سے ایکسپیکٹ کریں کوئی نماز پڑھے، اس کائنڈ آف ہارڈ. اگین بات وہی ہے، kids are replicator. وہ آپ کو ریپلیکیٹ کریں گے، جو آپ کر رہے ہیں وہ اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش یا اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن مسئلہ ایٹ دی اینڈ آف دی ہے کہ تربیت تبھی اچھی ہوگی کیونکہ ہماری اگر تربیت اچھی ہوئی ہے تو اٹس ویری ایزی ٹو ریپلیکیٹ. نہیں، اگر آپ کسی اس گھر سے آئے ہیں کہ جہاں پہ ایک ماحول اتنا آسودہ نہیں تھا، فاسودہ تھا، پتہ نہیں میری اردو ٹھیک ہے کہ نہیں، میں خود حیران ہو رہی ہوں. میرا خیال ہے میری اردو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ فاسودہ ماحول سے آئے ہیں تو آپ کے بچے بھی اسی کو اپنائیں گے. لیکن اگر آپ ایک فاسودہ ماحول سے آ کے آپ نکھر گئے ہیں تو یہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہے. میں کہوں گا کہ آپ کے بڑوں کا کوئی نہ کوئی اچھا کام کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے there's a change in you for the kids. اور اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، ماں باپ بن گئے ہیں، تو آئی ہوپ یو انویسٹ آن یور کڈس فیوچر. ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہاں، میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے ہمیں نکال کے، لیکن اگر ہو تو آپ اس کو کمرے میں لے کے جائیں. ڈونٹ ڈو اٹ ان فرنٹ آف یور کڈس. ویری اسینشیل.
کیونکہ یہ نفسیاتی طور پہ بچے کو مجروح کر دیتی ہے جب when he sees that. تو بہت ضروری ہے، آپ سے التماس ہے، بزرگ تو جا چکے ہیں، وہ کر چکے ہیں، میرے ینگ ونز جو ابھی نیولی جو پیرنٹس بنے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ٹیک یور پرابلم ان دا بیڈ روم، ناٹ انٹو دی اوپن، کیونکہ دیٹس ناٹ گڈ. ایگزیکٹلی یہ بات تو ہے. اب کسی نے بڑی خوب کہا تھا کہ جو تم چاہتے ہو کہ تمہیں ملے اس کو بانٹنا شروع کرو، یس، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ پیار ہے، چاہے وہ ٹائم ہے، چاہے وہ تمہارا علم ہے، چاہے وہ گیونگ، دو چیزوں اپنی رزق. رزق ہے، جو بھی ہے تم دو اور تمہیں وہ چیز ملے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری فرینڈ کی بیٹی کی شادی تھی and وہ میرے پاس آئی، کہتی ہے میری ڈیکوریٹر بہت اچھی ہے، اس نے بہت اچھا میرا کام کیا. تو اسی ڈیکوریٹر سے دوسری فرینڈ نے بھی اپنا کام کرایا، وہ اس کی بد تعریفی کرے. تو میں تھوڑی دیر سوچتی رہی، میں نے کہا سیم بندی ہے اور ایک تعریف کر رہا ہے ایک بد تعریفی کر رہا ہے. تھوڑی دیر بعد اس سوال کا جواب مجھے یہ ملا کہ دونوں کے مزاج سے میں واقف ہوں. اور پھر ایگزیکٹلی میں نے اپنی دونوں فرینڈس کو ایک ہی جواب، اس کو تو خیر نہیں کہا، obviously اس کو افینڈ نہیں کرنا تھا کہ ہاں بھائی میں نے جس نے مجھے کہا کہ بھائی بڑا اچھا میرا اس کے ساتھ کام رہا، تو اس کو میں نے کہا بات ساری یہ ہے the way you gave her respect, the way you talked to her, it was coming back to you. اگر تم نے پیار سے بات کی وہ پیار سے بات کرے گی، تم نے اس کو عزت دی وہ عزت سے بات کرے گی. اگر یہی تم اس کے کام میں نقص نکالتی رہو، نہیں جی یہ صحیح نہیں ہوا یا تمہارا لہجہ خراب ہے، obviously تمہیں آگے سے وہی ملے گا. تو پھر بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کام کریں گے، ہمارے بچے ہمیں کاپی کرتے ہیں، ہم جب یہ سب کچھ کریں گے، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ دینا کسی بھی صورت میں بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بچوں کو یہ سکھانا کہ رب نے ہمیں دیا کچھ، ہمارا کچھ نہیں ہے. نشین، یہی تو سمجھنے کی بات ہے، دانے کے یہی ہم تو لوگ سمجھنے کی مالک بات نہیں ہے. ہیں، ایک دا ڈے چھوٹے سے وی دانے کے بھی انڈرسٹینڈ مالک نہیں ہیں کہ ہم لوگ. خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، ہم نے اپنے، ہم بڑے ہم خوش ہو اپنے کر پلے کہتے سے ہیں. نہیں، بات وہ کیا تھی، بڑی زبردست ہاں بات تھی کہ تم اپنے پلے سے کچھ نہیں دیتے ہو، ہاں وہ دیتے ہو جو تمہیں تمہارا رب دیتا ہے. ہاں جی. کس چیز پہ قادر ہو تم، کس چیز کا غرور ہے، کس چیز کا تکبر ہے. بڑی اچھی مثال نوشین ذہن میں آئی ہے. شاید آپ جو بزرگ ہیں بڑی اچھی طرح اس کو پہچانتے ہوں، یہ ابھی تو ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ جب ہم اسکول جاتے تھے تو ٹفن دیا جاتا، کھانے کا لنچ باکس دیا، اور ابھی بھی ہوتا، بچوں کو دیا جاتا ہے لنچ اور ساتھ دیتے ہیں کہ اور ساتھ میں کہا جاتا ہے خبردار تم نے کسی کے ساتھ شیئر کیا، یہ صرف تمہارے لیے. That's what's wrong. So what are you teaching it? Not sharing. Sharing is caring. یہ کسی نے ایسے ایڈیم نہیں بنا دیا ہوا. ہم بچے کو پہلے دن سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ شیئر نہیں کرنا. When you don't share تو اس کو عادت پڑ جائے گی not to share کہ ہوڈ کرنے کی چیز ہے. لیکن اگر ہم بچے کو کھانا دیتے ہیں اور اس میں ایکسٹرا سینڈوچ ڈال دیتے ہیں، بیٹا اگر تمہارے کسی فرینڈ کو پسند ہو تو لیٹ ایم ایٹ دیٹ. اگر کوئی بھوکا ہے، کئی کوئی بچوں کے بھوکا ہے پاس یا کھانے اس کو اپنے گھر کا کھانا پسند نہیں آیا، تمہارے پاس ایکسٹرا ہے، اس کو تمہارا کھانا پسند آیا ہے، تو اس کے ساتھ شیئر کر لو. دینا سکھانا، دینا سکھانا کہ when you teach in a young age kid will learn that to give. بہت بڑی ایک یہ خصوصیت ہے، اور اس کو بڑا اچھی ایک عادت ہے اگر آپ بچوں میں ڈال دیں نا دینے کی. آپ اس کو ایک دن پینسل دے دیں کہ میرا بیٹا ایکسٹرا پینسل اگر کسی پہ اسکول میں نہیں ہے تو بیٹا اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر لینا. گیس واٹ یو ٹیچنگ ہم ٹو گیو ایٹ ارلی ایج پہ. ون جو آپ اس کے اندر یہ ڈال دیں گے نا کہ گیونگ از اے گڈ تھنگ، گیس واٹ ہی ول اسٹارٹ گیونگ اوے، ہی ول اسٹارٹ شیئرنگ. تو اپنے آپ سے تو کچھ نہیں دے رہا. جب وہ بڑا ہوگا، اگر اللہ نے اس کو $2 دیے ہیں تو کہے گا چلو $1 میں اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں، میں کسی کی ہیلپ کر دیتا ہوں. بڑی اچھی مثال ایک اور بندے کی میں اسپیچ سن رہا تھا، بڑی اچھی مثال ذہن میں آئی. ایک بندہ کہتا ہے یار میرے پاس $1100 ہیں، تو یار اس کو کیا کروں، یہ غریبوں میں بانٹنے ہیں. تو ایک کہتا ہے کہ یار ایسا کرو 1100 بندوں کو $100 $1 کر کے دے دو. میں کہا بھائی نہیں،
ایسی بات نہیں ہے. آپ ایسا کرو کسی ضرورت مند کو دے دو. اگر ایک ایک ڈالر دو گے تو کسی کے کام نہیں آئے گا. ہاں کسی کی روٹی کا مسئلہ ہے, کسی کا رینٹ نہیں دیا ہوا, کسی آج کل جیسے مشکلات چل رہی ہیں, اف یو گیٹ ٹو ون اور ٹو پیپل, دو گھروں کی روٹیاں چلے گی. تمہارا تو اللہ نے ایکسپٹ کر لینا, تمہارا دیا ہوا تو خدا تعالیٰ نے ایکسپٹ کرنا ہے. 1100 کو بھی دو گے تو دو کو بھی دو گے, لیکن جب دو کو دو گے نا ان کا آپ کچھ نے, بن جائے. تو دو فیملی کا کچھ بن جائے. ایک ڈالر سے 1000 لوگوں کا کچھ نہیں بنے گا, لیکن دو فیملیوں کو 500 550 دو گے, شاید ان کا رینٹ نکل آئے, شاید ان کا کھانے کا خرچہ نکل آئے. تو دیٹ از دا بیٹر وے آف ٹیچنگ اٹ ٹو کڈس کہ میں نے دیا. اب اس کے ساتھ ہی ایک اور مثال مجھے ذہن میں آ گئی کہ وہ کہتے ہیں نا آپ ایک دیں اللہ 10 گنا دے گا اس کے. بڑی اچھی مثال اسی اسپیکر سے میں نے سنی. کہتا ہے کہ ایک مائی تھی, بیچاری غریب تھی, 2-3 بچے اس کے, ایک روٹی اس کے گھر میں, کوئی مانگنے والا آیا, اس نے اٹھا کے وہ روٹی دے دی. اور بیٹے دیکھ رہے ہیں کہ بچے دیکھ رہے ہیں گھر میں کہ ماں کیا تم نے. بچے چپ ہے, ماں نے ایک روٹی تھی جائے ہم سب کو تھوڑی بانٹ کے دینے کی, دے دی. تو تھوڑی دیر میں ایک نیبر کے گھر سے نا 3 روٹیاں آئیں. تو اس نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, آپ واپس لے جاؤ. بچے خاموش کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے. اپنی روٹی کسی کو دے دی ہے, کسی نے 3 بھیجی ہیں اور ماں ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے. کسی نے اس کو, کسی اور نیبر نے اس کو 5 یا 7 بھیجی, اس نے وہ بھی واپس بھیج دی. اب بچے بہت پریشان ہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے, ماما نے ایک روٹی دی تھی, اس کے بدل میں 5 اور 7 مل رہی ہیں, اور یہ ماما نے روٹی نہیں لی. اتنی دیر میں ایک اور نیبر آیا, اس نے 10 روٹیاں لا کے تھی, اس نے وہ خوشی خوشی روٹیاں لے لی. اب اس میں ایک مورل ہے. تو بچوں نے پوچھا ماما ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی, پہلے نیبر نے 3 روٹیاں بھی آپ نے نہیں لی, دوسرے نیبر نے ہمارے جاننے والے نے 5 بھی, آپ نے وہ بھی نہیں لی, تیسرے نے 7 دی, آپ نے وہ بھی نہیں, یہ 10 کیوں لے لی پھر آپ نے. کہتی ہے مجھے اپنے اللہ پہ توکل ہے, خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھے 1 دو میں تمہیں 10 گنا دوں گا. تو کہتی ہے وائی وڈ آئی سیٹل فار لیس, کہ مجھے خدا تعالیٰ پہ توکل ہے. دیکھیے مسئلہ پھر کس پہ آ گیا, توکل پہ. اس کو اپنے خدا تعالیٰ پہ ناز تھا کہ میں نے اگر 1 روٹی میرے پاس تھی میں نے کسی کو دے دی تو مجھے اللہ 10 ہی بھیجے گا. تو خدا تعالیٰ نے بھیجی اسے. تو اس میں 2 چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں, ایک پہ خدا پہ توکل, اور دوسرا کہ بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. بالکل. یہ ہمارا نہیں ہے, یہ دس از نتھنگ ان آور, اللہ نے دیا ہے. اگر اس کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کبھی کمی نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ کے ساتھ ٹریڈ ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری راہ میں دو اور میں تمہیں کمی نہیں آنے دوں گا. وہ دینے کی ساری جو بات ہے, بچوں کو سکھانے کی بات ہے. چھوٹی سی چیز, گھر میں بچی ہوئی روٹی ہے, بچوں سے کہیں کہ جا کے تم ان کو, کیونکہ ہم نے ان کے اندر عادت ڈیولپ کرنی. یہ ایک بڑی بات ہے. میری ایک فرینڈ ہے, میں اس کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس نے اپنے بچی کو کھانا بنا کے دیا اور کہا, اس کو اس کی فرینڈ کی ماں نے بلکہ دیا کہ تم نے یہ میں نے بڑی محنت سے بنایا, تم نے کسی اور کو نہیں کھلانا, صرف تم نے کھانا. وہ بیچاری بڑی پریشان, اس نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ تمہاری ماں نے تو مجھے کہا ہے کہ یہ کسی کو نہیں کھلانا, میری ماں نے مجھے عادت ڈالی ہے سب کو کھلاؤ, جو آیا بھوک لگی ہوئی تو اس کو کھلاؤ. تو میں کس طرح سے, اب تربیت کی بات ہے, وہ کہہ رہی ہے تم نے وہ اپنی فرینڈ کی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ تم نے کسی کو نہیں کھلانا, بڑی محنت کی ہے میں نے. تو وہ کہتی ہے کہ بھئی مجھے تو عادت ہے دینا. پھر بات ہے ڈیولپ کرنے کی, کہ اس کی شیئر عادت کرنے کی, دینے کی. شیئر کرنے کی, دینے کی. آپ نے بات اب ختم نہیں کی نشین کہ ہم نے ہاں میں وہاں چلی گئی. بات کیا تھی کہ روٹی بچتی ہے, بچوں سے کہیں باہر ڈال کے آؤ, دانا ڈالنا ہے اپنے. کہتے ہیں جس گھر میں چونٹیوں کو اور پرندوں کو رزق ملتا ہے وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی. کیا کر رہے ہیں ہم, دے رہے ہیں بچوں میں ڈیولپ کریں, اور یہ چیزیں بچوں کے ہاتھ سے کرائیں. اب میں کیا کرتی ہوں, حسین میرا بیٹا, اس کو میں کہوں گی بیٹا یہ کسی کو ہیلپ چاہیے, آپ نے اپنے ہاتھ سے کرنی ہے, آپ کما رہے ہو آپ کو کرنی ہے, آپ نہیں آج کرو گے تو مجھے پتا ہے دینے کو میں دے دوں, ان کے اکاؤنٹ سے دے دیں, ہمارے اکاؤنٹ سے دے دیں, لیکن بچے کو سکھانا ہے کہ دینا کتنا ضروری ہے. آپ تو اپنے مزے سے عیاشی کرو, لیکن کوئی آپ کا کزن, کوئی آپ کا فرینڈ, کوئی آپ کا رشتہ دار, کوئی ایسا بندہ جو آپ کی کمیونٹی میں ہے جس کو ضرورت ہے, اس کو دو, دینا سیکھو. بچوں کو جب ہم عادت ڈالیں گے,
گھر میں کوئی آیا کام والا، بیٹا جا کے اسے پانی پوچھ کے آؤ، بیٹا اس کو پانی دے کے آؤ. اس میں بھی ایک اور اگزامپل، ماشاء اللہ کام والے جب آتے ہیں کئیوں کے گھروں میں، ماؤں کو عادت ہوتی ہے بھائی کھانا کھا کے جانا ہے. جی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کھانا. اب یہاں پہ لوگوں کو عادت نہیں، یہاں کے اگر آپ ہماری کمیونٹی کی بات کریں، کوئی آتی ہے ہمارے پاس کام والی، ہم اس کو کہیں جی کھانا کھاؤ تو وہ صاف انکار کر دیتی ہیں، نہیں جی ہم کھا کے آئیں یا ہمارے پاس ہے. اب اگر ہم اپنے بچوں میں یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس کام والی آتی ہے تو اس کو میں کہتی ہوں ہم نے کھانا کھایا، تم پہلے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد کام کرنا. میری بیٹی نے اس طرح سے ریپلیکیٹ کیا اور میں چپ کر کے، اور ہمیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے بچے میرے سے سیکھتے ہیں. دے ایکٹ آن اٹ. لٹرلی جب اس نے مجھے بتایا ماما اس طرح ہمارے گھر کام والے آئے اور میں نے اس طرح سے ان کو سینڈوچز بنا کے دیے، دے ور سو تھینکفل ٹو می، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس وقت. اور پھر بات وہاں پہ وہی آ گئی نا کہ ہم نے جب بچوں کو ایکٹ کر کے دکھایا، they saw me doing all these things، تو وہ انہوں نے وہی ریپلیکیٹ کیا. اور مجھے اس وقت لگتا تھا کہ بچے تو اس وقت کہتے ہیں کیا ماں باپ سب کو کھانا کھلاتی رہتی ہیں، کیا آپ یہ سب کچھ. obviously بچے ہیں، ان کو لگتا تھا کہ ماں کوئی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری سب مہربان ہوتی ہے، بہت زیادہ کرتی ہے. لیکن انہوں نے خود کیا، اس نے خود کر کے. یہ میں آپ کو اگزامپل اپنی ایڈورٹائزمنٹ میرا مقصد نہیں ہے، یا میں نے یہ نہیں بتانا کہ ہاں جی میں نے کیا کیا، لیکن میں آپ کو we ایگزامپل are اس لیے trying. دیکھ رہا ہوں We're وی we're آر giving you ٹرائنگ. live examples, وہ and ایگزامپل اس لیے دے رہے actually ہیں کہ Nasheen, ہوا number ہے. is on the screen, and if somebody wants to share their thoughts and the way of upbringing of their kids, more than welcome. یہی بہت خوشی ہوگی لاسٹ ٹائم آپ بھی سے ہم نے بات کہا کر تھا کے. کہ اٹس جسٹ اے شیئرنگ، صدقہ جاریہ ہے. ایک بندہ بھی سیکھتا ہے، ایک بندہ بھی اس پہ ایڈ کرتا ہے، تو ہماری جو ہے وہ محنت جو ہے، وہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھتے ہیں یا اپنا ٹائم لگاتے ہیں، پھر وہی بات ہے نا کہ دینا ہے. چاہے اپنا ٹائم دیں، چاہے اپنی تھاٹس دیں، چاہے عزت. اور ایک تو بات بہت ڈیفینیٹ ہے کہ آپ جو کچھ چاہتے ہو نا کہ آپ کی زندگی میں آ جائے، You اگر آپ start giving that. دینا شروع کر دیں گے نا وہ چیز. عزت سے عزت ملے گی. ہاں آپ لوگوں ہم کو بچوں عزت کو دیں، بالکل، عزت ملے گی. اگر آپ کو رزق چاہیے، رزق بانٹیں. بچوں کو اب سکھانا ہے ہم نے، آپ کو ہاں اللہ کی بالکل. ہیلپ چاہیے، آپ دوسروں کی ہیلپ کریں. It is give and take. Allah will never keep anything to himself. And اللہ سخی اسی لیے ہے کہ اس کو صرف دینا آتا ہے اور ہمیں صرف لینا نہیں آتا. اس کو لینے کے لیے all we have to do is spread our wings and give it to other people جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے. Try our best جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے help other people morally, physically, spiritually, جن کے پاس خدا تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے، ہمارے عالم دین جو ہیں، اور مانیٹرلی اگر خدا تعالیٰ نے آپ کو اتنا رزق دیا ہے کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے تو شیئر کریں. جیسے نشین نے کہا کہ بچوں کو عادت ڈالنے دینے کی. اسٹارٹ فرام یور اون ہوم. یہاں پہ تو مانگنے والے نہیں آتے نا، یہاں پہ بھی ہیں آپ تو ماشاءاللہ چوراہوں پہ یہاں پہ مانگنے والے ہو گئے ہیں. ہمارے پاکستان نے یہاں لگتا ہے کہ یہاں ٹھیکہ دے دیا ہے، یہاں پہ بھی مانگنے والا. یو سی دیٹ. ہیو یو کڈ گیو them money. بچپن سے ان کو عادت ڈالیں. یہ ایک اتنی اچھی عادت ہے کہ آپ یہ دیکھیے اگر اللہ نے آپ کو آج $100 دیا ہوا ہے تو آپ کے بچے کی وجہ سے اگر اس میں عادت پڑ گئی دینے کی تو اللہ اس کو $1000 دے گا، کیونکہ اس نے اللہ بچپن کے سے ساتھ ٹریڈ، سیکھا ہے. اس نے ٹریڈ کرا، اس اللہ نے کے ساتھ ٹریڈ کرا. یو آر ہم ڈوئنگ نے بزنس ود ٹریڈنگ اللہ سکھایا تعالیٰ. ہے بچوں کو بالکل. ہاں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑی اچھی عادت ہے جو ڈالنی چاہیے. ایک تو میں نے آپ سے بات کی کہ جھگڑا نہیں کریں، شیئر کرنے کی عزت ڈالیں، اور اپنے جو اسپاؤسز ہیں ان کے ساتھ عزت اور پیار سے بولیں. بہت ضروری ہے اپنے بچوں کے سامنے. بیکاز دے ول پک اپ لائک اے سیڈ کہ 90% کھیت پک اپ فرام دی پیرنٹس. اگر آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہوگا، گیس واٹ، دے ول سیو دا معاشرہ، they will save the community. کیونکہ you raise one good, you save the whole community. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے بچوں میں شیئر کرنے کی عادت ڈالی ہے، دینے کی عادت ڈالی ہے، ان سے پیار سے بات کیجیے. اور نشین نے جیسے کہا گرم جوشی کے ساتھ اسے کہیے what a good job. ضروری نہیں ہے کہ ایگزام کے نمبر ہی صرف، حالانکہ میں اس پہ کافی بلیو کرتا ہوں. کیونکہ ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں نمبرز کے علاوہ، گریڈز اور نمبرز کے علاوہ بات کوئی نہیں ہوتی ہے. جب ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، لیکن بیٹیاں کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ وہ بات صحیح ہے کہ
بات ساری پھر یہ ہے 100%، دیر از نتھنگ 100%، یہ کیا یس. آپ کہہ سکتے کہ بھئی آپ نے یہ کیا ہے تو یہ رزلٹ آئے گا؟ نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. کئی ایسی لیڈیز میں نے دیکھی ہے جو خود حجاب نہیں کرتی، ان کی بچیاں حجاب کرتی ہیں، ان کو نماز کا نہیں پڑتا، بچیاں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، بچے بچیاں ماشاءاللہ. تو یہ ایک خدا تعالیٰ کا ایک کرم ہے جو ان لوگوں پہ ہے. ان کو دیکھ کے میں کہتی ہوں ماشاءاللہ دے آر سو لکی کہ اگر وہ خود نہیں کر رہے، ان کے بچے کر رہے ہیں. اور کئی انفارچونیٹ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ماں باپ اب سو پائس اور بچے اب 100% کچھ بھی نہیں ہے، You کچھ try بھی your نہیں best. You ہے. try your صرف best. یہ ہے کہ ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارے گھروں کے ماحول اچھے ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو. کیونکہ بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو ایک اچھا معاشرہ، ایک اور چیز، ایک اچھا معاشرہ بنے گا. ایک اور چیز جو ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے کہ اب تو خیر کم ہو گیا ہے لیکن ہمارے بیک ہوم تو سٹل چلتا ہے، بچی کو پڑھا کے کیا کرنا ہے جی. ہاں جی. بہت بہت ایک کامن پریکٹس ہے کہ نوکری کرانی ہے، تم نے پڑھ کے نوکری کرنی ہے، تم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، گھر دیکھو، گھر سنبھالو. ارے خدا کے بندو، ایک پڑھی لکھی ماں، ایک پڑھا لکھا بچہ جو ہے، ایک بچے کی تربیت، ان کو لگتا ہے شاید نہیں ہے پڑھی لکھی ماں بچے کی کتنی بہتر تربیت کر سکتی ہے. کیونکہ ماں باپ ابھی اگر ہم ان سب چیزوں میں بات کریں، جو ہماری نانیاں دادیاں تھیں وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ ان کے اندر کی جو چیزیں، جب آپ ان کی اپنے بڑوں سے ان کی سٹوریز سنتے ہیں، ماشاءاللہ ان کا اخلاق، ان کے اندر جو ساری قدر تھی، جو چیزیں تھیں ان کے اندر، وہ زبردست قسم کی تھیں. اور وہی ٹریٹس آپ دیکھیں آپ کے آنے والی نسلوں میں چل رہے ہوتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ اپنے گھر کو، ماحول کو بہتر بنائیں. دو چیزیں کر سکتے ہیں ہم لوگ، گیو آر 100%، اینڈ سیکنڈ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بہترین رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہ سب چیزیں ہیں کہ جو ہم لوگ پریکٹس کریں گے تو ہمارے بچے پریکٹس کریں گے. لکی آر دوز پیرنٹس کہ جو بچے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر ہمارے ماں باپ نے جھگڑا کیا تو ہم نے نہیں کرنا، ہمارے باپ نے ہماری ماں سے برا سلوک کیا تو ہم نے اچھا رہنا ہے. پھر ایک جو بہو ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے بھائی میری ساس نے تو میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، میں تو نہیں کروں گی اپنی بہو کے ساتھ. اور یا وہ کہے گی میں بھی ذرا میری بہو آ لے، میں سے ڈبل بدلا لوں گی. ہوتا ہے ایگزیکٹلی یہ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو، ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو وہ کیوں نہیں ایسا، ہم نے تو اتنے اتنے کام کیے، یہ کیوں نہیں کر سکتے جی. بھائی ہر ایک جنریشن از ڈفرینٹ، ہر بچہ از ڈفرینٹ، ہر پرسن از ڈفرینٹ. ایک ماں کے 4 بچے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو ہم ایک نیکسٹ گھر سے آئے ہوئے بندے کو کس طرح سے ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں گھر میں، کیسے اس سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آ کے ہماری ہر چیز سمجھے گی. that's ایک بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کا ہمارا پروگرام ہم مختصر رکھیں گے اس لیے، اور آپ سے اجازت بھی ہم جلدی چاہیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ 2-3 منٹس میں اس کو ہم تمام کر دیں گے، کیونکہ ہمارا پروگرام کا دورانیہ یوزلی سپوز ٹو بی اونلی 40 منٹس، ہم ہمیشہ ہی زیادہ اور چلے جاتے ہمیشہ ہم لمبا چلے جاتے ہیں. ابھی کسی بھائی اور بہن کی کال نہیں آئی تو نو بگ ڈیل. ہمارا کام تھا اپنا کام کرنا، آپ تک باتیں پہنچانا، اپنے تجربے کی، دوسروں سے سیکھی ہوئی، دوسروں اور پڑھی ہوئی، تاکہ شاید ایک بھی فیملی اگر اس سے مستفید ہو گئی تو ہم سمجھیں گے ہمارا پروگرام آج بہت سکسیسفل رہا. دنیا کے حالات جیسے چل رہے ہیں، ہفتہ گزرنے کو ہے، ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، انتظار میں ہیں کہ ہم انہیں کیا نعمتیں بیچتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی ہی ایک مجلس میں سن رہا تھا کہ جب جمعرات آتی ہے نا تو ہمارے مرحومین کی روحوں کو چھٹی ملتی ہے، وہ اپنی قبر سے نکل کے اپنے گھروں کو جاتی. تاکہ ہمارے جو والدین، ہمارے بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا صدقہ، کیا چیز ہمیں اس گھر سے ملے گی، اپنے گھر سے. جب شام ہوتی ہے وہ دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شب جمعہ ہے، کچھ نہ کچھ تو صدقہ دیں گے. جب کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی نظر ان کے نام کی نہیں دیتا، مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے، کہتے ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا، شاید فجر کے وقت ہی ہمیں سورہ فاتحہ کا ہدیہ بھیج دیں. اور جب وہ غالب ہو کے سوئے رہتے ہیں
فجر کے وقت بھی نہیں بھیجتے، تو وہ مایوس ہو کے اپنی اپنی قبروں کو واپس چلے کہ نیکسٹ تھرسڈے کو پھر آئیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے محرومین کے لیے، آپ کے محرومین کے لیے، اور جن کے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ ہم اور 3 دفعہ سورہ کل کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ پروردگار خلیل سے عبادت کو ہمارے مرحومین تک پہنچا، ان کی قبروں کو کشادہ اور روشن کر دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ایسے ہی صدقات اور چیزیں اپنے جانے والوں کے لیے بھیجتے رہیں۔ کووڈ 19 کا زمانہ ہے، لوگ بے حال ہیں اپنے کاروباروں سے، اپنی نوکریوں سے، گھر کے ماحول سے۔ ان کی اس بیماری سے دوری کے لیے، تمام کل کی مخلوق کے لیے، ان کے لیے بہتری کے لیے، تمام مومنوں کے لیے جو مشکلات ان کو دور کرنے کے لیے میرے ساتھ 5 دفعہ اما یجیب کو ورد کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء۔ پروردگار ہم سب کی نیک حاجات کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو دور کر دے، اور سب کے لیے بہترین سے بہترین سہولیات اور ان کی ضروریات کو پورا کر۔ مولا زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم اگلے ہفتے شاید ٹریول کر رہے ہوں، تو اگر کہیں اچھی جگہ پہنچے اور انٹرنیٹ ہوا تو شاید آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، نہیں تو ویک آفٹر دیٹ۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ خدا